سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے وفادار، جانثار، یار غار، صاحب مزار سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی نے ہی فرمایا ہے کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا، جس نے میرے ساتھ احسان کیا، میں نے ہر اس احسان کرنے والے کا بدلہ دنیا میں دے دیا، مگر ہاں ایک بندہ ایسا ہے جسے سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ یہی وہ بندہ ہے سیدنا صدیق اکبر کہ جن کا بدلہ میں نہیں دوں گا، میرا پروردگار عطا فرمائے گا۔ خود مان ہے کہ کائنات میں علی کے جیسا بہادر نہیں ہے۔ جتنے وہ لوگ میری بات سے متفق ہیں پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ علی کرے جب ہمارے نبی نے مکہ فتح کیا، مگر اس میدان میں بھی، طاقت کے میدان میں بھی، بہادری کے میدان میں بھی حضرت علی سیدنا صدیق اکبر سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ ہاں یہ آپ گھبرانا مت، میں اس کا ثبوت دوں گا۔ ہمارے نبی نے جب مکہ فتح کیا تو کچھ بت خانہ کعبہ کی چھت پر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی قریب آؤ، وہاں تک نہ تمہارا ہاتھ پہنچ رہا ہے نہ کسی کا ہاتھ پہنچ رہا ہے، نہ چھڑی وہاں تک پہنچ رہی ہے کہ ان بتوں کو نیچے گرایا جا سکے، خانہ کعبہ کی چھت سے ہٹایا جا سکے۔ تو اللہ کے نبی نے علی کو بلایا اور کہا علی میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ، میں تمہیں اٹھاتا ہوں، ان بتوں کو خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے گرا دو۔ مگر حضرت علی ادباً عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کے کاندھوں پر چڑھوں، میں نبی کے کاندھوں پہ چڑھوں، یہ میری شان نہیں ہے، یہ میری عزت مجھے گوارا نہیں کرتی ہے، یہ میرا آداب اور اخلاق مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں نبی کے کاندھے پہ چڑھ جاؤں۔ حضور آپ میرے کاندھے پہ چڑھ جائیے، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، آپ ان بتوں کو گرا دیجئے۔ تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا علی بہادر بہت ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اتنے بھی بہادر نہیں ہو کہ نبی کو اٹھا سکو۔ اب بتائیں نبی نے کہا تم نہیں اٹھا سکتے، اب ایمانداری سے بتاؤ نبی جو کہے وہ تو سچ ہے نا؟ ایمان ہے کہ نہیں ہے اس بات میں؟ اب نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا۔ ہمیں کوئی رات کی گہری نیند میں اٹھا کے پوچھے گا تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ خدا کی قسم زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے مگر نبی کے الفاظ میں بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مجھے نہیں اٹھا سکتے، مگر ہم نے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھا ہے، ہم نے ایک بندے کو دیکھا ہے جو نہ علی نبی کو اٹھا رہا ہے بلکہ کاندھوں پہ بٹھا رہا ہے اور لے کے چل رہا ہے۔ ہجرت کی رات ہے، میرے نبی کی ذات ہے، سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہے، کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں۔ ارے جہاں تک منزل تھی، جہاں تک جانا تھا، نبی کو منزل تک پہنچاتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب بتاؤ صدیق اکبر بہادر ہے کہ نہیں ہے؟ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم محدث گزرے ہیں۔ امام قسطلانی انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، ارشاد الساری، شرح بخاری، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 370 پر ارشاد۔ یہ تو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، مگر اس بیان کو جو انہوں نے لکھا ہے امام قسطلانی نے، سیدنا صدیق اکبر نے نبی کی محفل میں خود بیان کیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے خطیب ہمارے نبی ہیں، سب سے ٹاپ مقرر کائنات کا ہمارے نبی ہیں، ہے نا، اور ان کے سننے والے بھی سب سے ٹاپ ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے دامن میں چھان بین کریں گے تو پتہ چلے گا ایک تقریر ایسی بھی ہوئی ہے کہ جسے نبی نے سنا ہے اور صدیق اکبر نے بیان کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا بیان کیجئے، اجازت ہے، سبحان اللہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی ذات سبحان اللہ کہ آپ بیان کر رہے ہیں، عمر بن خطاب بھی سن رہے ہیں، عثمان غنی بھی سن رہے ہیں، حضرت علی بھی سن رہے ہیں، اور خود 4-5 سال 6 سال کی عمر شریف رہی ہوگی، میرے باپ میرا ہاتھ پکڑ کے بت خانے میں لے کے چلے گئے، بت خانے میں گئے، اور بت خانے میں جانے کے بعد ایک بڑے سے بت کو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہتے حضور میں جا رہا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ میرے باپ کسی کی دعوت میں لے کے جا رہے ہیں، کسی اچھی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں، مگر جب میں نے بت خانے کا دروازہ دیکھا میرے تیور بدل گئے، مزاج بدل گیا، طبیعت میں ناراضگی ہونے لگے۔ میں اندر گیا، میرے باپ نے ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹا اسے دیکھو، دیکھ لو، جان لو، پہچان لو، یہ تمہارے باپ کا بھی خدا ہے، تمہارے دادا کا بھی خدا ہے، تمہارے دادا کے دادا کا بھی خدا ہے،
तुम्हारे पूरे खानदान का खुदा है, पूरे कबीले का खुदा है, और ये कोई नया नहीं है, कई सौ साल से यही हमारा खुदा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, मेरे बाप ने हाथ पकड़ा और बुत के सामने ले जाके खड़ा कर दिया, देखो ये तुम्हारा खुदा है, तुम्हारे बाप का खुदा है, तुम्हारे दादा का खुदा है। चलो सिद्दीक़ अकबर सामने गए, बुत के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। बचपन का ज़माना है, आप कहते हैं कि ए बुत, मेरा बाप तुझे अपना खुदा कहता, तू खुदा है तो क्या वाकई मेरी आवाज़ को सुन, अगर सुन रहा है तो फिर मुझे भूख लगी है, खाना खिला दे। वो बयान है जो सिद्दीक़ अकबर ने नबी के सामने बयान किया। हाँ, मामूली मत समझना, सिद्दीक़ का नाम ही काफ़ी है सुभान अल्लाह कहने के लिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा भूख लगी है, खाना खिला दे। एक बार आवाज़ दी, जवाब नहीं आया। आपने कहा मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दे। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, कोई जवाब नहीं आया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बुत की तरफ से पलटकर बाप की तरफ देखा। अब बाप के चेहरे पर परेशानी के यानी आसार नजर आ रहे हैं कि बचपन का ज़माना है, बच्चा है, क्या जवाब दूं, कैसे समझाऊं, लेकिन इसने तो उल्टा मुझे ही उलझा दिया है। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तू खाना नहीं दे सकता तो फिर मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना दे। एक बार कहा मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना दे, कोई जवाब नहीं आया, आ ही नहीं सकता। फिर कहा मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना दे, मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना दे। तीन बार कहा, तीन बार ये, तीन बार वो, मगर जब कोई जवाब नहीं आया, और ये तो हम भी जानते कि आ ही नहीं सकता बहुत, और ये ईमान की निशानी है, ये ताकत ईमान की है। सैयदना सिद्दीक़, अब 4-5 साल का बच्चा यार इस तरह की बात करे, कमाल की बात है कि नहीं है। आपने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया, अगर तू कपड़ा नहीं पहना सकता, खाना नहीं खिला सकता, तो मैं इसे फेंक के मारने वाला हूं, अपने आप को तो बचा सकता है, बचा ले। अली बयान कर रहे हैं, नबी सुन रहे हैं, सहाबा इकराम सुन रहे हैं, मैं पत्थर से मार रहा हूं, बचा ले। अब बाप ने जब देखा कि यार पत्थर से मार रहा है, बुत को मार रहा है, बुरा लगेगा ना साहब, कि बेटा खबरदार ऐसा मत करना, कि आज तो ऐसा ही होगा। सिद्दीक़ अकबर ने कहा जरूर ऐसा होगा। अब बाप परेशान है कि क्या किया जाए, ये तो यार कैसे बचा लेगा अपने आप को, जो कभी हिला नहीं, नाक की मक्खी तक नहीं उड़ाई, वो अपने आप को कैसे बचाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, फिर बाप ने सोचा छोटा सा ही तो पत्थर है, चलो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बच्चा ही तो है, कितनी ताकत से मारेगा, कान भी नहीं टूटेगा। मगर ये नहीं जानते थे कि फेंकने वाला कोई और है और ताकत देने वाला कोई और है, वरना इतनी सी उम्र में इतनी शानदार गुफ्तगू थोड़ी कोई कर सकता है, मगर ये कहीं और का पता है। सिद्दीक़ अकबर ने पत्थर हाथ में लिया, छोटा सा कंकर उठा के फेंका, अल्लाह ने सिद्दीक़ के पत्थर को वही ताकत अता फरमाई जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पत्थर को अता फरमाई थी। इधर से सिद्दीक़ ने फेंका, उधर बुत से जाके टकराया, इतना बड़ा बुत जो कई सौ साल से जमा हुआ खड़ा था, छोटे से पत्थर की ताकत की बर्दाश्त ना कर सका, जमीन पे मुंह के बल गिरा, टूट कर जमीन पे बिखर गया, उसके सारे जुज़ टूट के बिखर गए। बाप हैरान हो गया, यार ये कैसे हो गया, इतना सा पत्थर हिलना भी नहीं चाहिए था, पूरा उखड़ के जमीन के बल गिर गया, टूट गया, हाथ अलग, पैर अलग, सब कुछ अलग अलग। सिद्दीक़ अकबर पर गुस्सा आ गया। आप कहते हैं मेरे बाप को गुस्सा आया, मेरे करीब आए, एक थप्पड़ मारा, मगर मुझे बुरा नहीं लगा। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया। हाँ, आप जरा समझे, मैंने अपना काम कर दिया, अब गुस्से के अलावा कुछ नहीं बचा। सिद्दीक़ अकबर के बाप पकड़ के हाथ तेजी से चले कि चल तुझे तेरी वालिदा के पास से लेके चले। तेज तेज सिद्दीक़ अकबर खुशी खुशी पीछे पीछे चल रहे हैं कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब वालिदा को भी देखा जाएगा। पहुंचे तो सही वहां तक, अब बाप आगे आगे गुस्से में हाथ पकड़ के, सिद्दीक़ अकबर पीछे पीछे। अब सिद्दीक़ अकबर अपनी ज़ौजा यानी सिद्दीक़ अकबर के वालिद अपनी ज़ौजा के पास, सिद्दीक़ अकबर की वालिदा के पास ले आके, पकड़ो इसे, इसने आज क्या कर दिया। ये क्या हो गया तुम्हें, आज क्या कर दिया। कि अरे क्या बताऊं मैं, छोटा सा कंकर मारा, वो खुदा जो कई सौ साल से खड़ा था धड़ाम से नीचे गिर गया और सारे जुज़ टूट के इधर उधर बिखर गए। हमारे खुदा की तौहीन की है। आपकी वालिदा सिद्दीक़ अकबर को देख के मुस्कुराती हैं, क्योंकि वालिदा पहले से कमाल देख चुकी थी आपके।
ارے میں نے جب یہ پیدا ہوا تھا اس وقت ایک کمال دیکھا تھا، وہ آج تک میں نے تمہیں نہیں بتایا، مگر آج بتا دیتی ہوں، کیونکہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے۔ ابتدا صدیق نے کر دی ہے اور آگے کی بات اس کی والدہ بتا دیتی ہے کہ کیا مطلب، بات کیا ہے کہ سنو، جب یہ پیدا ہوا تھا میں نے غیب سے ایک آواز سنی تھی۔ آواز کیا تھی؟ یا امت اللہ علی التصدیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد و صاحب و رفیق۔ آواز دینے والا آواز دے رہا تھا کہ اے بندی تجھے مبارک ہو، تیرا بیٹا کوئی معمولی نہیں ہے، تجھے خوشخبری ہو، یہ آنے والا تیرا بیٹا عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور یہ محمد کا صاحب اور رفیق ہے۔ اللہ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ کہ اکبر نے اتنا بیان کیا، نبی کی محفل میں ہے نا، یہ تو بیان نبی کی محفل میں ہو رہا ہے، آج نبی کے غلاموں کی محفل میں ہو رہا ہے، صدیق کے وفاداروں کی محفل میں ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، کم از کم وفاداری کا رشتہ تو ہمارا بھی ہے نا، محبت کا رشتہ تو ہمارا بھی ہے نا، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ خدا کی قسم جو صدیق سے محبت کرے گا، صدیق کہتے ہیں میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے وفاداروں کو ساتھ نہ لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے بیان کر دیا، میں یہاں رک گیا، اب اتنے میں جناب جبریل تشریف لاتے ہیں۔ جناب جبریل آئے اور نبی کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، صدیق نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، بے شک آسمانوں میں ابو بکر کا نام صدیق اکبر ہی ہے۔ اب یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ جناب جبریل، کہ بے شک آسمانوں میں پروردگار نے ان کا نام صدیق اکبر لکھا ہے۔